صرف ایک منٹ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ غصے میں اور جلد بازی میں کیا چیز مشترک ہے؟ ذرا سوچئے. دونوں میں جو چیز مشترک ہے وہ ہے پچھتاوا. اپنی زندگی کے پچھلے واقعات پر نظر دوڑائیے. کتنی ہی بار آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ غصے کے عالم میں جو سفر شروع کیا تھا وہ پچھتاوے کی منزل پہ ختم ہوا. اچھے دوستوں کو کھو دیا، اچھے مواقع ہاتھ سے نکل گئے، کیونکہ جب فیصلے کا وقت تھا اس وقت غصہ ہمارے اوپر حاوی ہو گیا تھا. جلد بازی کا معاملہ بھی کچھ یوں ہی ہے کہ آدمی پہلے سے کچھ فرض کر لیتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے یا بری، اور فوری طور پہ وہ کام کرنے شروع کر دیتا ہے، بقیہ تمام اس کے نتائج اور عواقب کے اوپر نظر ڈالے بغیر کہ اس میں کیا کیا رسک انوالو ہیں. لیکن وہ جو جلد بازی ہے انسان کی، وہ آدمی کو مار دیتی ہے کہ جب اتنا اچھا فیصلہ ہے تو فوری طور پہ کیوں نہ اس پہ عمل کر ڈالوں میں. یہ وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر اس کے اور کیا کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو میرے ذہن میں نہیں ہیں. ایک پرانی حکایت سناؤں گا آپ کو کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک بہت قیمتی اور بہت ہی پالتو اور بہت ہی اچھا باز تھا جس کے ساتھ وہ شکار کھیلنے جایا کرتا تھا. بادشاہ کو اپنا وہ باز بہت عزیز تھا، اور جیسا کہ حکایتوں میں آتا ہے کہ یہ بادشاہ لوگ جو ہے راستے ضرور بھولا کرتے ہیں. کبھی کسی کسان کے پاس چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے، تو وہ بادشاہ بھی راستہ بھول گیا. اپنے ایک مصاحب سے کہا کہ پیاس بہت لگی ہے، پانی کہیں مل نہیں رہا تھا. مصاحب بھی نکلا پانی کی تلاش میں اور بادشاہ بھی ڈھونڈا تھا. اتنے میں خوش نصیبی سے بادشاہ کو نظر آیا کہ اوپر پہاڑی پر سے قطرہ قطرہ گر کے پانی آ رہا ہے. بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے اپنا پیالہ لگایا اس پانی کے نیچے اور بہت ہی آہستہ آہستہ پانی اس میں آنے لگا. جب چوتھائی یا آدھا پیالہ بھر گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اب میں اس میں سے ایک گھونٹ لے سکتا ہوں. چنانچہ جیسے ہی اس نے پیالے کو منہ سے لگایا، اس کے پالتو باز نے آ کر جو زور سے ٹھونگ ماری تو پیالہ دور جا کے گر گیا. بادشاہ کو بہت غصہ آیا، پیاس سے برا حال، اس کو گھورا گھارا، کچھ اس کو ڈانٹا ڈپٹا، دوبارہ پھر پیالہ لگایا اور پھر وہی پانی بھرنے لگا. اور آدھے سے اوپر جب پیالہ بھر گیا اور بادشاہ اپنے ہونٹوں تک لے کے گیا تو پھر باز نے ایک بار ٹھونگا مارا اور پیالہ گر گیا. اب بادشاہ کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی. بادشاہ نے سوچا کہ اب یہ باز میرے کسی کام کا نہیں جو مجھے پیاس سے مرتا دیکھ رہا ہے، لیکن بار بار میرا پیالہ گرا رہا ہے. چنانچہ غصے میں آ کے بادشاہ نے اپنی کمر سے چاقو نکالا اور باز کی گردن اڑا دی. ابھی بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ دور سے مصاحب چھاگل میں پانی بھر کر لے کر آ گیا. اس نے بادشاہ کو غصے کے عالم میں دیکھا اور قریب میں اس باز کو مرے ہوئے دیکھا تو بڑا پریشان ہوا. بادشاہ نے مختصر الفاظ میں سارا قصہ بیان کیا. مصاحب نے پہلے تو چھاگل سے بادشاہ کو پانی پلایا اور پھر کہا کہ سرکار آپ 2 منٹ کو میرے ساتھ چلیے، اور لے کے پھر وہ بادشاہ کو اوپر گیا جہاں سے پانی قطرہ قطرہ بہ کر آ رہا تھا. ایک چھوٹا سا گڑھا تھا پانی سے بھرا ہوا، اور اس میں ایک بڑا خوفناک اژدہا مرا پڑا تھا اور وہ پانی زہریلا تھا. یعنی صرف جلد بازی میں بادشاہ نے اپنے ایسے وفادار باز کو ہلاک کر دیا جس نے 2 مرتبہ اس کی جان بچانے کے لیے اس پیالے کو ٹھونگ مار کے نیچے گرایا تھا. بادشاہ بہت پچھتایا، لیکن اب پچھتائے کیا وقت. جلد بازی کا فیصلہ تھا، جو ہونا تھا سو ہو گیا. کم سے کم آپ یہ سبق سیکھ لیں کہ جلد بازی میں کبھی کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اور جب بھی کوئی فیصلے کی گھڑی آئے گی تو آپ تھوڑا سا ٹائم لیں گے اور اس کے اندر ٹھنڈے دل سے سوچیں گے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں اگر ایسا نہیں ہے تو اور کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا خطرے ہیں. سب کچھ سمجھ لیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.